تین معیاروں کے مطابق رہنا سہنا فرض ہے. اول کتاب، دوسری سنت، تیسرے اصحاب. صحابہ کی بڑی جماعت ہے تو پیغمبر نے کہا یہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کی روشنی پر بھی آپ چلے ہدایت پر رہو. سب ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے. اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی: افترقت المجوس على 70 فرقا واليهود على 71 فرقا والنصارى على 72 فرقا وستفترق امتی هذا على 73 فرقا كلهم في النار الا واحدا. قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال هم اہل السنة والجماعة وهم على ما انا علیہ واصحابی. چونکہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے اور طرح ہے، اور ہم جہاں سے بیان کرتے ہیں وہ ہے الملل والنحل، جلد 1 صفحہ 13 اور سطر 11 سے شروع ہے. عام طور پر 71-72 کی باتیں ہوتی ہے، لیکن انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عبد الکریم شہرستانی قوی محدث ہے، اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مجوس میں 70 فرقے بنے، یہود میں 71 بنے، نصارا میں 72 بنے، اور اس امت میں 73 بنیں گے. سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. اور ان کی پہچان آپ نے بتائی کہ وہ اس طریقے کے پابند ہوں گے جس پر میں ہوں، یعنی سنت، اور میرے صحابہ. تو اہل سنہ والجماع. اور ظاہر ہے پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کا پہلا ہی قرآن ہے، اور ہم قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے معیار کا ذکر 3 سے کر لیا کہ کتاب، سنت اور صحابہ. کتاب، سنت اور صحابہ کے ماننے والوں کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماع. یہ پورا لیبل ہے، پکا بالکل محمدی لیبل ہے. مصنف عبد الرزاق میں ہے. عبد الرزاق صنعانی بخاری کا استاد ہے. ان کی کتاب المصنف 11 جلدوں میں، مجلس علمی ڈابیل، مجلس علمی لاہور، اب بیروت، سب جگہ سے چھپ گئی. فضل الصحابہ میں ابن شہاب زہری کی روایت ہے. لوگ پوچھتے ہیں حل کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، صحابہ ہنستے تھے؟ تو انہوں نے کہا کانو یضحکون وکانو اہل السنہ والجماع. ہنستے تھے اور صحابہ اہل سنت والجماعت. ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت بھی کرتے تھے، کسی چیز سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے. تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں ہاں اہل سنت والجماع. کیا مطلب؟ یعنی ہنسنا، کھانا، پینا، پہننا، آنا جانا، زندہ رہنا، یہ سارے طور طریقے ہوں مگر قاعدے کے پابند رہے. آپ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. مان علیہ وآلہ. اہل سنت والجماعت ہونا ہی نجات ہے. الحمدللہ نجات کا ضامن ہے. یہ لفظ صرف ابن عبد الکریم شہرستانی نے نقل کیا ہے، اہل السنہ والجماع. اور ترمذی شریف میں مختلف کتابوں میں ما انا علیہ واصحابی تک حدیث ہے. ما انا علیہ جس پر میں ہوں یہ سنت، اور اصحابی جماعت صحابہ. لیکن ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں اہل السنہ والجماعت کا لفظ ذکر کیا ہے،
کہ یہ پیغمبر نے بتایا ہے. شان ورشا کہتے یہ درست طریق ہے، یہ صحیح حدیث ہے. والحمدللہ علی ھذا. اہل السنہ والجماعہ پیغمبر کی سنتوں کی پابندی کرنے والے، اس کو رہنما اصول ماننے والے، اور پیغمبر کے صحابہ ان کی جماعت سب سے عقیدت ہے، اور ان میں درجات بھی ہے. جب پیغمبروں میں درجات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ان میں بھی بعض پر درجہ رکھتے ہیں. تو ابو بکر افضل هذه الامہ، عمر ان کے بعد، عثمان ان کے بعد، علی ان کے بعد، عشرہ مبشرہ ان کے بعد، 6 جو رہ گئے، بدریین ان کے بعد. اللہ قرآن کہتا ہے لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ایک جیسے نہیں ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، خرچ کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا اور خرچ کیا. لا یستوی، برابر نہیں ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. درجات تو ہیں، گٹھیا کوئی نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب صحابہ کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے بہتری کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ ایمان والے ہیں، سب صحابہ واجب الاتباع ہے، سارے صحابہ ایمان پر مرے ہیں، جنتی ہے، اور تمام صحابہ معیار حق ہے. حق جاننے کے لیے میزان